ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ازدواجی زندگی اور اس کا سکون تو انسانوں کے لیے، جوڑے کے لیے بھی ضروری ہے، ان کی اولاد کے لیے بھی، ان سے متعلقہ رشتہ داروں کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور پوری انسانیت کے لیے بھی. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سکون کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور ہر قدم کے بڑے گہرے اثرات ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اس عرب ادیبہ کی 10 نصیحتیں جو اس نے اپنی بیٹی کو کی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بڑی اہم نصیحتیں ہیں. پہلی وصیت ہے الصحبۃ بالقناع. لکھتی ہیں، اے میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا. جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو. عام زندگی میں اگر دیکھیں تو پہلی بات ہی غائب نظر آتی ہے، قناعت اٹھ گئی، قناعت نہیں ہے. جتنی زیادہ آج کل ریشو بڑھ گئی خلا لینے کی، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے خلا کی وجوہات کے حوالے سے اپنے ان کیسز کو ڈسکس کیا کہ جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں بنیادی طور پر کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جوڑا اکٹھا نہیں رہ سکتا، جوڑے کے ٹوٹنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے جب کبھی بھی ان بچیوں سے پوچھا، نئی شادی شدہ بچیوں سے، کہ آپ کیوں اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہو، تو جو اسباب مجھے بچیوں نے بتائے ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر ایک سبب اس میں سے یہ ہے کہ میرے شوہر مجھے چائنیز لے کر نہیں جاتے. تو یہ ایک ڈیمانڈ ہے، ایک عورت اسے اپنا حق سمجھتی ہے، اور یہ ہے کہ شوہر کے گھر جا کر ہی شاید یہ فرمائشی پروگرام جاری رہ سکتا ہے اور اسی سے شاید آپس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ فرمائش پوری کرنا اگر تھکے ہارے اور کم آمدنی والے شوہر کے لیے پاسبل نہ ہو تو نیچرلی اختلافات ہو جائیں گے. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوڑے کے ٹوٹنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ بنیادی سبب جو ہے قناعت کا نہ ہونا ہے. حرص ہے نا، حرص کو جتنا بھی آپ بڑھا لیں. مثال کے طور پر ایک شوہر کے لیے پاسبل نہیں کہ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد وہ اپنی نو بیاہتا دلہن کو ہر روز لانگ ڈرائیو پہ لے کے جا سکے. تو اگر نئی دلہن جو ہے وہ سارے دن کی فراغت کے بعد شام کو آؤٹنگ چاہتی ہے تو اپنی طرف وہ دیکھے تو اسے حق محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر وہ شوہر کی طرف دیکھے تو یہ اسے ظلم محسوس ہونا چاہیے. یہ ظلم محسوس نہیں ہوتا. اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بنیادی چیز کیا ہے؟ قناعت کا نہ ہونا. مجھے ذاتی طور پر فیل ہوتا ہے کہ خود غرضی جو ہے وہ انسان کو رشتہ توڑنے تک مجبور کر دیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان جب دوسروں کی کیئر کرتا ہے، ان کے معاملات کو بھی سامنے رکھتا ہے، مثال کے طور پر شوہر کی کمائی کو اگر بیوی سامنے رکھے، اس کے وقت کی تنگی کو سامنے رکھے، تو حالات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. دوسری وصیت ہے
میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا، اس کو اہمیت دینا، ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں آپس کے تعلقات میں جو چیز سب سے زیادہ ایک عورت کو ہیلپ کرتی ہے سمع و طاعت ہے، سننا اور اطاعت کرنا۔ ازدواجی زندگی میں یہ دو چیزیں مفقود ہیں۔ آپ دیکھیں، جو لڑکی سارا دن گھر میں فارغ رہی ہے، ہلکا پھلکا اگر اس نے کچھ کام بھی کیا تو وہ چاہتی ہے کہ جو ہی شوہر آئے تو بہت کچھ سنائے، کیونکہ اس کا ذہن فارغ تھا، اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اور جو ہی شوہر گھر آتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہے، دوسرے شخص کو موقع بھی نہیں دینا چاہتی۔ اور آپ دیکھیں کہ باتیں کیا کرنا چاہتی، ایک بات بھی ایسی نہیں ہوتی جس میں شوہر کے لیے کوئی اٹریکشن ہو، نہ اس میں شوہر کی کیئر کی کوئی بات ہے، نہ اس میں جو ہے کوئی مشترکہ جو ہے وہ مفادات کی کوئی بات ہے، صرف محسوسات کی باتیں ہیں، فیلنگز، اور وہ بھی کڑوی اور تلخ، اور وہ بھی خود ساختہ۔ تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ پھر وہی شوہر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں گھر آؤں تو سامنا نہ ہو۔ پچھلے دنوں میں نے کافی خواتین سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ کے شوہر جو ہے وہ کتنے بجے گھر آتے ہیں، تو پتا چلا کہ اکثر گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ شوہر جو ہے وہ لیٹ آتے ہیں۔ تو رابطہ کرنے پہ پتا چلا کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھر جا کے وہی بک بک سننی ہے۔ تو اچھا ہے ایسے موقع پر جاؤ جب گھر والے تھک ہار کے سونے کے قریب ہو، ان کے اندر ہمت ہی نہ باقی رہ جائے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، جہاں تعلقات اس نہج پر آن پہنچے کہ کوئی سننا ہی نہ چاہے، تو قصور کس کا ہے، فالٹ کہاں ہے؟ یعنی عورت کی ذمہ داری ہے نا، اطاعت جس کی ذمہ داری ہے، سننا تو اسے ہے۔ تو بیوی کو ہمتاً متوجہ رہنا چاہیے کہ مجھے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری بات جب کوئی توجہ سے سنتا ہے تو ہم خام خواہ میں اس کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان کی نیچر ہے، جو اس کی طرف توجہ دیتا ہے انسان اس کو زیادہ توجہ کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کے اندر سے انوالومنٹ ہو جاتی۔ تو جو فرد گھر والوں کے لیے محنت کر کے باہر سے لوٹا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ جب وہ آئے تو خاموشی کے ساتھ اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور پھر جب وہ تھوڑا سا فریش اپ ہو جائے تو اس سے سنا جائے کہ وہ کن مسائل میں گرفتار رہا، یا کوئی بات جو اپنی وہ شیئر کرنا چاہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تھکے ہارے شخص کے منہ سے پھول نہیں جھڑا کرتے ہیں، اریٹیشن اور جو تلخی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور لڑکیاں جو ہیں وہ چونکہ خیالی دنیا میں زیادہ رہتی ہیں، حقیقت پسند کم ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ جب بھی یہ باہر سے آتے ہیں کبھی میرے ساتھ اچھی بات نہیں کرتے۔ تو اچھی بات بھی ہو جاتی ہے جب تھوڑا سا کسی کو اپنے فرسٹریشن یا اپنی جو ٹینشن ہے اس کو نکالنے کا موقع مل جائے۔ تو یہ کہ ایسے موقع پر ایک انسان اگر انڈرسٹینڈ کرتا ہو کہ دوسرا کس پوزیشن میں ہے تو اس کے لیے پھر برداشت کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اور یہ برداشت کا معاملہ نہیں، یہ محبت کا معاملہ ہے کہ دوسرے کو اس کی ساری اذیتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کے ساتھ ہی دیکھنا چاہیے کہ ایک فرد جو ہے اگر گھر سے باہر رہا تو اس کو کس طرح کے حالات درپیش آ سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ کس طرح کی صورتحال سے گزر کے وہ یہاں تک پہنچا۔ تو عورت اگر تھوڑا سا کھلے دل سے کام لے تو وہ مرد کا دل بہت آسانی کے ساتھ جیت سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر وہ توجہ کے ساتھ سنے، اطاعت کرے، تو مرد کا جی ایسی عورت سے لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہے، اپنی ہر بات اس سے کہنا چاہتا ہے۔ تو کانفیڈنس گین کرنے کے لیے توجہ کرنا بہت ضروری ہے، سننا اور اطاعت کرنا۔ اب آپ دیکھیے اگر فرض کریں کہ کوئی شوہر گھر سے باہر رہا اور 12 گھنٹے کے بعد کوئی باہر سے واپس آ رہا ہے اور عورت یہ چاہے کہ اب یہ مجھ سے باتیں کرتا چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ابھی کچھ بولنا، کچھ کہنا نہ چاہتا ہو، تو
گیند کو اپنی کورٹ میں رکھنے کی بجائے دوسرے کی کورٹ میں رکھیے کہ وہ جس طرح سے ڈیل کرنا چاہے کچھ ٹائم اسے دیں کہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے. تھوڑا باہر سے آنے کے بعد گھر کے ماحول میں سیٹل ہونے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے, تو یہ وقت دینا چاہیے. تو یہ نصیحت بہت خوبصورت ہے سننے اور اطاعت کرنے کی. ویسے بھی اسلام جس فرد کو اپر ہینڈ دیتا ہے اس کو یہ حق بھی دیتا ہے کہ لوگ اس کی سنیں, اس کی اطاعت بھی کریں. اسی طرح سے تیسری وصیت ہے, اے میری پیاری بیٹی, اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کر دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو. سادگی کے ساتھ جتنی بھی مقدر ہو جائے خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا. یاد رکھنا کہ تیرے جسم اور لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت اسے نفرت اور کراہت نہ دلائے. اچھا, یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ اپنے شوہر کے لیے عورت بناؤ سنگار کرے. شادی کے شروع کے دنوں میں تو یہ جذبے, یہ شوق بہت زیادہ زوروں پر ہوتے ہیں, لیکن جو انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر بناؤ سنگار کا معاملہ جو ہے وہ شوہر کی بجائے دوسروں تک محدود ہو جاتا ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلے, کسی سے ملنے کے لیے جائے, پھر تو تیار ہو جائے, لیکن شوہر گھر پر آئے تو اسے ہمیشہ ہی عورت کے ہاتھوں سے لہسن اور پیاز کی اسمیل آتی ہوئی محسوس ہو, پسینے سے بھیگی ہوئی, بال بکھرے ہوئے اور حالات خراب, اور چہرہ جو ہے وہ اس پر ہوائیاں اڑتی ہوئی. تو ظاہر ہے کہ محبت کے جذبے ایسی صورتحال میں اگر کسی کے دل کے اندر ٹھاٹھیں بھی مار رہے ہوں تو وہ بھی بالکل جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں. انسان کے لیے ایسی خاتون کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے مرد کا یہ حق ہے کہ عورت اس کے لیے خوشبو لگائے, مرد کا یہ حق ہے کہ عورت اس کے لیے بنے سنورے, اس کو ہمیشہ تر و تازہ ملے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ تصنع یا تکلف اختیار کرے. سادہ طریقے سے, فطری طریقے سے, جیسے سہولت اور آسانی کے ساتھ ایک خاتون گھر کے اندر رہ سکتی ہو, اسی طرح سے اسے رہنا چاہیے. بہت غیر فطری طریقے اختیار کرنے سے ایک انسان کا ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے اور شکل و صورت بھی کافی غیر فطری سی محسوس ہوتی ہے. اس وجہ سے فطری انداز زیادہ بہتر ہے. بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی رکھے اور پھر یہ کہ خوشبو ضرور لگائے, اور اسی طرح سے کپڑے اچھے پہنے, صاف ستھرے پہنے. اور یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان کپڑوں کے اندر کی جو خاتون ہے اس کے مزاج کا درست ہونا بہت ضروری ہے. یعنی وہ پازیٹیو مائنڈیڈ ہو اور ہلکا پھلکا فیل کر رہی ہو اور دوسرے کو جو ہے وہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہو, دوسرے کے لیے دل میں کھلی جگہ رکھتی ہو. یہ بات زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے چوتھی وصیت ہے, اے میری پیاری بیٹی, اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا, کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں. غسل اور وضو کا اہتمام کرنا یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور نظافت کا بہترین ذریعہ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جو پچھلی وصیت ہے اس کے حوالے سے اس میں زیادہ کلیئرٹی مل گئی کہ جو چیزیں فطرت سے زیادہ قریب ہیں انہی کو اگر یوز کیا جائے تو مور پریکٹیکل ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انسان بھلا بھی بہت لگتا ہے. تو یہاں جو وصیت ہے سرمے اور کاجل کی, اب آپ دیکھیے کہ اس کے مقابلے میں اگر مسکارا اور لائنر ہو تو کافی انسان تکلیف میں مبتلا رہتا ہے, کیونکہ اس کی احتیاط بہت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اس کو لگانا بھی کافی مشکل اور پھر اتارنا بھی کافی مشکل. اور پھر یہ ہے کہ جب کبھی بھی مسکارے کے بغیر آنکھیں ہوں گی یا لائنر کے بغیر تو پھر انسان کی شکل و صورت کافی مختلف نظر آتی. تو بس فطری انداز میں رہنا زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح سے غسل اور وضو, اس سے کیا پتہ لگتا ہے کیا چیز عورت کے اندر آتی ہے؟ غسل اور وضو سے خیالات کی پاکیزگی, طہارت, بدنی طہارت بھی اور دوسری طرف جو ہے دلی طہارت بھی, فکر کی طہارت